مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اس کا نام شیطان ہے۔ خوبصورت لفظوں کی نہیں، خوبصورت کام کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے بھروسہ اور یقین شرط ہے۔ اللہ پر یقین میں وسوسے نہیں آتے، یقین میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ الفاظ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں میٹھا یا تلخ لہجے بناتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے حادثات اچانک سے ہو جاتے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ ظاہری خوبصورت ہیں، ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کریں تو ان کی بات غور سے سنو: والدین، بچے، غمزدہ انسان، کیونکہ وہ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔
اچھے یا برے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو تو کیا گیا عمل غلطی کہلاتا ہے، نہ کہ گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیزگار کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ کو بجھا لیا، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو برے کو اچھا، اور برا ہے تو اچھے کو برا کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے، کمی ہے تو نظروں کی۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری کسی کا دل دکھانا ہے۔ جاہل محض جیت کا خواہش مند ہوتا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد سنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچ اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی اچھی ہوتی ہے۔ زندگی امتحانات کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی تاریک راستوں پر روشنی بن جاتی ہیں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔
ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔